دیکھ لیں اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل جو ہم نے ایک ایکٹیویٹی آپ کے سامنے کلاس میں کی تھی، آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو میرے ہاتھ میں اوپر یہ ڈیزالوڈ سالٹ ہے، سوڈیم تھائیوسلفیٹ ہے، اور یہ والا جو نیچے ہے یہ پریسپیٹیٹ نیچے بن گئے ہیں، سوری کرسٹل دوبارہ بن گئے ہیں۔ کل جو ہم نے سپر سیچوریٹڈ سولوشن تیار کیا تھا اس میں سے جو ایکسٹرا سلیوٹ ہے وہ ٹھنڈا ہونے پہ نیچے کرسٹلز بن کے دوبارہ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے۔ تو کل بھی ہم نے یہی جاننا تھا کہ جب سپر سیچوریٹڈ سولوشن کو ٹھنڈا کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، ایکسٹرا سلیوٹ سیٹلز ایٹ دا باٹم آفٹر سم ٹائم وین اٹ از کولڈ۔ یہ ہو گیا تو ہماری ایکٹیویٹی جو کل تھی وہ پروو ہو گئی۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میرے کپڑوں کے بیک گراؤنڈ کالا ہے، سفید سفید نیچے یہ والی یہ کرسٹلز ہیں کس کے بلا، سوڈیم تھائیوسلفیٹ کے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اس سفر کو لے کے آگے چلتے ہیں میرے بچے، وہ کیا میرے بچے وہ دیکھیے گا ذرا، ہم آج پڑھ رہے ہیں دو طرح کی نئی قسمیں ہیں سولوشنز کی، وہ کیا ہیں، ڈائلیوٹ اور کنسنٹریٹڈ سولوشنز۔ ڈائلیوٹ سولوشنز اور دوسرا کیا ہے بولا، کنسنٹریٹڈ سولوشنز کے۔ The solution which contains a relatively less amount of solute dissolved in it is called dilute solution۔ اچھا یہ لکھ لیا، اب ہم کہاں آ رہے ہیں، دوسری آ رہے ہیں کنسنٹریٹڈ پہ۔ وہاں بھی ڈیفینیشن وہی آئے گی، صرف ایک لفظ کا ہم فرق کرنا ہے، کیا، دی سولوشن، یہ میں اپنی طرف سے لکھوا رہا ہوں، بک کی ورڈنگ فالو نہیں کر رہا، دی سولوشن وچ کنٹینز ریلیٹیولی لارج یا لارجر یا گریٹر اماؤنٹ آف solute dissolved in it is called concentrated solution۔ یہاں لیسر لیکن ساتھ لیسر ساتھ لینے یہاں پہ سمالر، جیسے اچھا لگے، دونوں لیسر یا سمالر، لیس کی وجہ لیتے ہیں لیسر یا سمالر موٹا۔ یہ تو ہوگی ڈیفینیشن۔ اب میں سمجھاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو ان ڈیفینیشنوں کی طرف ہم دوبارہ جائیں گے۔ میرے بچے سمجھیے گا، یہ میرے پاس ایک گلاس ہے کس کا بلا، پانی کا، ایک اور گلاس ہے کس کا بلا، پانی کا، ایک اور گلاس ہے جی پانی کا، اور ایک اور گلاس ہے جی پانی کا۔ گلاس نمبر یہ ہوا 1، یہ گلاس نمبر 2، گلاس نمبر 3، گلاس نمبر 4۔ 4 گلاس ہیں پانی کے، میں نے ان چاروں گلاسوں میں یہ پانی یہاں تک بھر لیا۔ یہ فی الحال سالوینٹ ہے، سلیوٹ ہم نے اندر نہیں ڈالا۔ اچھا اب اس پہلے گلاس کے اندر میں نے 1 چمچ چینی کا ڈال دیا، دوسرے میں نے 2 چمچ چینی کے ڈال کے ڈیزالو کر، تیسرے کے میں اندر میں نے 3 چمچ ڈال دیے جی، یہ چمچ بنا رہا ہوں میں، اس میں نے 4 چمچ چینی کے میں نے یہ ڈال دیے جی، ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد میں نے سب کو ڈیزالو کیا، حل کیا، یہ سارے سولوشن تیار ہو گئے، چینی حل ہو گئی، سارے میٹھے پانی بن گئے۔
اب اگر ان دونوں کا آپس میں کمپیئر کیا جائے موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو اس گلاس نمبر 1 میں سالوٹ صرف 1 چمچ ہے، گلاس نمبر 2 میں سالوٹ یعنی چینی کیا ہے وہ کیا جی 2 چمچ ہے، گلاس نمبر 1 میں 1 چمچ، گلاس نمبر 2 میں 2 سپون ہم نے چینی کے ڈال دیے ہیں، چینی کیا ہے سالوٹ ہے۔ اب ان دونوں کو جب کمپیئر کیا جائے گا تو اس میں سالوٹ کی اماؤنٹ لیس ہے، اس میں کیا ہے زیادہ ہے، لہذا ان دونوں میں جب کمپیئر کریں تو یہ کون سا ہوا ڈائلیوٹ، یہ کون سا ہوا کنسنٹریٹڈ۔ ان دونوں کو مقابلہ کیا جائے، یہ ڈائلیوٹ ہے اور یہ کیا ہے کنسنٹریٹڈ۔ کیوں وہ کنسنٹریٹڈ کیوں ہے کہ اس میں ہماری جو اماؤنٹ ہے کس کی بلا سالوٹ کی وہ ریلیٹیولی لارجر ہے۔ ریلیٹیو کیا ہوتا ہے؟ ریلیٹیو مین وین کمپیئر ٹو اندر تھنگ، جب کسی اور سے اس کو جوڑا جائے، اس کا اور سے مقابلہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے، ہے نا۔ ان دو کے معاملے میں یہ ڈائلیوٹ ہے، یہ کیا ہے کنسنٹریٹڈ ہے۔ اب ان گلاس نمبر 2 اور 3 کی بات کرتے ہیں۔ گلاس نمبر 2 میں سالوٹ کے 2 چمچ ہیں، گلاس نمبر 3 میں سالوٹ کے 3 چمچ ہیں۔ جب ان دونوں کو کمپیئر کریں گے پھر اب گلاس نمبر جو 2 ہے وہ کیا ہوا ڈائلیوٹ، اور گلاس نمبر 3 کیا ہے وہ گلاس نمبر 3 میں جو سولوشن ہے وہ کیا ہے بولا وہ کنسنٹریٹڈ ہے۔ کیوں؟ گلاس نمبر 2 میں ریلیٹیولی لیس اماؤنٹ ہے سالوٹ کی، گلاس نمبر 3 میں سالوٹ کی اماؤنٹ کیا ہے وہ زیادہ ہے۔ اب یہاں یہ بن گیا ڈائلیوٹ اور یہ کیا بن گیا کنسنٹریٹڈ۔ اب ہم آ جاتے ہیں کس میں گلاس نمبر 3 اور 4 کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ پہلے کیا تھا 1 اور 2 کا، پھر کیا تھا ہم نے 2 اور 3 کا، اب کریں 3 اور 4 کا۔ جب ان کا مقابلہ کیا جائے گا میرے بچے، وہی گلاس جب جس کا گلاس نمبر 3 مقابلہ کیا گیا گلاس نمبر 2 سے، یہ مانا تھا کنسنٹریٹڈ اور یہ کیا مانا تھا ڈائلیوٹ۔ اب جب 3 اور 4 کا مقابلہ کریں گے، اب جو گلاس نمبر 3 ہوگا اس کو بولیں گے ڈائلیوٹ، یہ کون سا ہے ڈائلیوٹ، یہ کیا ہے کنسنٹریٹڈ۔ کیوں کہ ان دونوں کا جب کمپیئر کیا گیا تو گلاس نمبر 3 میں 3 چمچ سالوٹ ہے چینی ہے، گلاس نمبر 4 میں کیا ہے 4 چمچ چینی ہے، تو یہاں سالوٹ زیادہ ہے، یہاں کیا ہے کم ہے، سو دس از کنسنٹریٹڈ اینڈ دس از ڈائلیوٹ۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گیا، جب دونوں چیزوں کو کمپیئر کیا جس میں سالوٹ کم مقدار میں ہو اس میں کیا بولیں گے ڈائلیوٹ، زیادہ ہو کیا بولیں گے کنسنٹریٹڈ۔ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کی ایگزامپل لیتے ہیں، دوبارہ ڈیفینیشن کو چیک کرتے ہیں۔ دا سولوشن وچ کنٹینز، وہ سولوشن جو رکھتا ہے اپنے اندر کیا ریلیٹیولی لیسر یا سمالر اماؤنٹ آف سالوٹ ڈیزالوڈ ان اٹ، جس میں سالوٹ نسبتاً کم مقدار میں حل کیا ہوا ہو، از کالڈ ڈائلیوٹ سولوشن۔ یہاں کیا آئے گا دی سولوشن وچ کنٹینز ریلیٹیولی لارجر یا گریٹر اماؤنٹ آف سالوٹ ڈیزالوڈ ان اٹ از کالڈ کنسنٹریٹڈ سولوشن۔ اب یہاں سیچوریٹڈ والی بات نہیں ہے، یہاں انسیچوریٹڈ والی بات نہیں، ممکن ہے یہ دونوں انسیچوریٹڈ ہوں، یہ سارے کیا ہوں انسیچوریٹڈ ہوں، ان سب میں ابھی اور چینی حل ہو سکتی ہو، یہ ہماری بات اب یہاں نہیں ہے۔ They all may be unsaturated، may be یہ unsaturated ہو اور یہ saturated ہو۔ اب جب گلاس نمبر 1 اور 4 کا مقابلہ کیا جائے، یہ ڈائلیوٹ، یہ کنسنٹریٹڈ، 2 اور 4 کا مقابلہ کریں گے، یہ ڈائلیوٹ، یہ کنسنٹریٹڈ، 1 اور 3 کا مقابلہ کریں گے، یہ ڈائلیوٹ، یہ کنسنٹریٹڈ۔ اچھا اب 2 اور 3 کا تو یہ ڈائلیوٹ، یہ کنسنٹریٹڈ۔ اس طرح سے جس میں سالوٹ کی مقدار کم ہوگی اسے بولیں گے ڈائلیوٹ سولوشن، جس میں زیادہ ہوگی اسے کیا بولیں گے کنسنٹریٹڈ سولوشن کے۔ اب ہم لے رہے ہیں ایگزامپل جو آپ نے دینی ہے۔ کیا آئے گا جی ان سیچوریٹڈ solution of NaCl in water۔ یہاں کیا آئے گا جی ایگزامپل کیا آئے گی برائن۔ اب برائن کیا ہوتی ہے؟ اگر نمک کو تھوڑا سا پانی میں حل کر دیں، تھوڑے سے نمک کو پانی میں حل کریں گے تو وہ کیا ہوگا سالٹ واٹر ہوگا، نمکین پانی ہوگا، کچھ نمک کا پانی ہوگا۔ لیکن اگر نمک پانی میں اتنا حل کر دیں کہ نمک کا اور نمک حل نہ ہو سکے، کافی مقدار میں نمک حل کیا ہو پانی میں، کڑوا پانی ہو جائے، اتنا نمک ڈال دیں، تو سچ واٹر از کالڈ ایز برائن۔ کے برائن کیا ہوتا ہے؟
برائن کیا ہوتا ہے؟ برائن مطلب کیا ہے برائن کا؟ کنسنٹریٹڈ سولوشن آف NaCl in water is called as brine کے is called brine کے. اس طرح سے آگے ہم ایک ٹرم پڑھیں گے وہ ہے مولیرٹی. ایگزامپل نمبر 1 ہوئی. نمبر 2 کیا ہے؟ 0.1 مولر سولوشن آف NaOH. یہاں کیا لکھیں گے ہم؟ یہاں پہ ایگزامپل میں کیا آئے گا؟ یہ دوسری ایگزامپل. لیٹس سپوز 2 مولر سولوشن آف NaOH. مولیرٹی ہم آگے پڑھیں گے جس کی یہ مولیرٹی یہ کم ہے، کنسنٹریشن کم ہے، سلیوٹ کی مقدار کم ہے. مولیرٹی زیادہ ہو تو سلیوٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے. ان دونوں میں یہ کم مولر ہے اور وہ زیادہ مولر ہے. یہ 0.01 مولر کر دیں، مرضی آپ کی 0.01 مولر کر دیں. 0.01 مولر آف سولوشن آف NaCl یہ کم ہے، وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس طرح سے ہمارے پاس 2 ایگزامپلس ان دونوں کی آ گئی ہیں. اچھا اب اگلی بات کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کی ایگزامپل گھروں میں بھی دیکھنے آتی ہے. وہ کیسے میرے بچے؟ جب آپ گھروں میں گرمیوں کے اندر روح افزا کو رکھ لیتے ہیں، روح افزا کو گھر میں رکھ لیتے ہیں، یا پھر چینی کا لیموں کو شربت میں چھوڑ کے گاڑھا سا شربت بنا کے رکھ دیتے ہیں گھروں میں، اسے ہم اسکویش بولتے ہوتے ہیں، لیمن اسکویش وغیرہ، وہ بنا کے ہم رکھ دیتے ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے؟ جب گرمیوں میں ہمارے مہمان آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 ڈھکن یا 2 چمچ روح افزا ڈالی اور اسے 2 چمچ ہم نے چینی والا جو شربت گاڑا تھا وہ ڈالا، گلاس میں ڈالا، برف ڈال کے مہمان کو جناب پیش کر دیا. اچھا اب جو ہم نے مہمان کو پیش کیا ہے وہ ڈائلیوٹ سولوشن ہے، وہ پتلا سولوشن ہے، اس میں سلیوٹ یعنی روح افزا اور چینی کم ہے. جو ہمارا بوتل میں پڑا ہوا تھا، بوتل میں جو جمع ہوا پڑا تھا ہمارے پاس روح افزا، یہ روح افزا لیٹس سپوز بوتل میں پڑا ہوا تھا، تو گاڑی روح افزا ہے، وہ کیا ہے؟ کنسنٹریٹڈ ہے، وہ گاڑھا ہے، اس میں سلیوٹ زیادہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ڈائلیوٹ ہے. تو اب جو مہمان کو آپ نے گلاس شربت کا پلایا ہے وہ کیا ہوا؟ ڈائلیوٹ سولوشن. اور جو روح افزا کی بوتل وہ کیا ہے؟ ان دونوں مقابلہ کیا جو وہ کیا ہے جی؟ کنسنٹریٹڈ ہے. ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے کس طرح سے ہم کنسنٹریٹڈ سولوشن سے ڈائلیوٹ سولوشن تیار کرتے ہیں. بڑا آسان فارمولہ ہے، یہ میں مٹانے لگا میرے بچے. وہ کیا ہے؟ اسے بولتے ہیں ڈائلیوشن آف اے سولوشن. ٹرم کا نام ہے ڈائلیوشن آف اے سولوشن. وہ ٹاپک ایک آگے ہمارا آنا ہے، اس میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. ڈائلیوشن آف اے سولوشن وہ کیا ہوتا ہے میرے بچے؟ ہمارے پاس اگر 2 سولوشن ہے، ایک ہے جی کنسنٹریٹڈ سولوشن، یہ کون سا ہے؟ ڈائلیوٹ ہے، ڈائلیوٹ سولوشن. یہ صرف فارمولہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو، باقی بعد بڑھیں گے. فارمولہ ہے M1V1 is equal to M2V2. یہ آپ یاد کر لیں گے. M1V1 is equal to M2V2. اب یہ M1 کیا ہے؟ مولیرٹی. اب مولیرٹی کیا ہے؟ یہ کنسنٹریشن کی ایک یونٹ ہے. مولیرٹی زیادہ ہو تو سولوشن گاڑھا ہوتا ہے، مولیرٹی کم ہو تو سولوشن کیا ہوتا ہے؟ وہ پتلا ہوتا ہے. مولیرٹی آف کنسنٹریٹڈ سولوشن. V1 کیا ہے جی؟ والیوم آف concentrated solution required. M2 کیا ہے جی؟ molarity of the dilute solution. اور V2 کیا ہے؟ volume of dilute solution to be
پریپیئرڈ جتنا تیار کرنا ہے. اب اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے. بس سمپل آپ نے یہ فارمولہ یاد کرنا ہے M1 V1 = M2 V2 اور یہ ان کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. دوبارہ میں نے آپ لوگوں کو جو کل پڑھایا تھا ایکٹیویٹی تھی یہ دیکھیں, دوبارہ دیکھیں. نیچے ہمارے پاس کرسٹلز بن چکی ہیں. کل سالٹ نظر نہیں آ رہا تھا, اب نظر بھی آ رہا ہے. نیچے کرسٹل دوبارہ اس کو بولتے ہیں کرسٹلائزیشن. ابھی بھی سالٹ اس کے اندر کھڑا ہوا ہے ڈیزالو فارم میں. یہاں سالٹ ہے ڈیزالو فارم میں, یہاں سالٹ ہے کرسٹلائز فارم میں. ساتھ یہ دونوں ایکولیبریم میں. کیا ہے یہ ایکولیبریم میں, جتنا یہ حل ہو رہا ہے اتنا دوبارہ بن رہا ہے نا. یہ میرے پاس اب سیچوریٹڈ سولوشن ہے. کس کا بولا؟ Na2S2O3 کا. کون سا ہے؟ سیچوریٹڈ. اتنا حل و مزید حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بیٹے, اللہ حافظ.